السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی 2-3 دن پہلے راجیہ سبھا میں اور لوک سبھا میں بل پاس ہو چکا ہے، شہریت ترمیمی بل، جسے CAB کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں صرف اور صرف مسلمانوں کو اور اسلام کے ماننے والوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے خلاف ملک بھر میں لوگ اپنی آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ہمارے ہندو بھائی، سکھ بھائی، دلت بھائی، اور وہ جو اشعار ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہم بھائی بھائی، یہ اشعار آج ثابت آ رہے ہیں۔ پورے ملک بھر میں مسلمان ساتھ میں ہمارے ہندو بھائی، سکھ بھائی، عیسائی بھائی ہمارے شریک ہیں، اور وہ یوم سیام منا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے ہمیں کچھ کرنا پڑے، ہم اتنا زور ڈالیں گے کہ حکومت کو یہ بل واپس لینا پڑے گا۔ جس میں صرف مسلمان ہی شامل نہیں ہو رہے، بلکہ آج بھاگلپور کے اندر جو پروگرام ہوا، یوم سیاہ منایا گیا، جس میں ہر لوگ آئے تھے، اور ہر دھرم کے ماننے والے اور ہر سیاست کے لوگ آئے تھے، جن میں انہوں نے اپنا بیان دیا، اور سب نے کہا کہ چاہے ہمیں کچھ کرنا پڑے، ہم صرف بھاگلپور ہی تک محدود نہیں بلکہ بھاگلپور سے پٹنہ اور پٹنہ سے دلی جانا پڑے، ہم جائیں گے اور حکومت کو مجبور کریں گے کہ وہ اس قانون کو واپس لے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ یہ قانون جمہوریت کے خلاف ہے، یہ قانون ڈاکٹر امبیڈکر کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف ہے۔ آج جو ہمارے پردھان منتری ہے، اور جو ہمارے حکومت کو سنبھالنے والے ہیں، اور جو ہمارے حکومت اور سیاست پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ یک طرفہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ ہر جگہ ہندو مسلم کی لڑائی لڑ کر ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی NRC کو لایا جا رہا ہے تو کبھی CAB کو لا کر مسلمانوں اور ہندوؤں میں ٹکراؤ پیدا کروانا چاہتا ہے اور دونوں کے درمیان لڑوانا چاہتا ہے، جس میں حضرت مولانا محمد اویس صاحب اصلاحی، جو مدھوبنی ترہوتا سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ حکومت صرف جہاں بھی ہو، جہاں بھی گئی، چاہے ووٹ حاصل کرنے کے لیے گئی، چاہے سیاست کے پروگرام میں حاصل کی، جو بھی پروگرام میں حکومت شریک ہو رہی ہے، صرف ہندو مسلم کر رہی ہے، اور ہندو مسلم کر کے دونوں میں تضاد پیدا کرنا چاہتی ہے۔ یہ ہندوستان گنگا زمنی تہذیب ہے، جہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی اور سب بھائی بھائی ہے، وہاں یہ حکومت اس کو توڑنا چاہتی ہے اور ہندو مسلم کو علیحدہ کرنا چاہتی ہے۔ آج شہریت ترمیمی بل پاس ہو چکا ہے، لیکن پورے دیش میں غم کا ماحول اور یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے سامنے جو کھڑے ہیں، یہ آزاد پارٹی کے کھڑے ہیں، جو اشوک کمار ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں خود کہا کہ ہمیں کتنا بھی کچھ کرنا پڑے، ہماری پارٹی کے لوگ لوک سبھا میں بھی، راجیہ سبھا میں بھی اپنی آواز کو بلند کی ہے، اور ہم پورے ہندوستان میں اپنے آواز کو بلند کر کے حکومت کو مجبور کریں گے کہ وہ اس قانون کو واپس لیں۔ آج حکومت سوچ رہی ہے کہ ہم حکومت کے اقتدار پر ہیں۔ مولانا اویس اصلاحی نے کہا، ڈائریکٹ انہوں نے کہا کہ حکومت سوچ رہی ہے کہ ہم حکومت کے اقتدار پر ہیں، ہم جو چاہیں گے کریں گے، کیونکہ حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ جمہوریت ملک ہے، یہاں حکومت آپ کو بنانا ہے، آپ بنائیے گا، لیکن جمہوریت کا خیال کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ملک جمہوری ہے۔ یہ ملک آزاد کروانے میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کا ہاتھ ہے۔ اس دیش کو کوئی ایک فریق نے یا کوئی ایک مذہب کو ماننے والے نے آزاد نہیں کرایا، بلکہ اس دیش کو سب نے مل کر آزاد کرایا۔ اس دیش کو آزاد کرانے میں سب کی خون بہا ہے، اور سب نے اپنے خون کو بہا ہے، سب نے اپنے جان کو قربان کر دیا ہے، صرف دیش کو آزاد کروانے کے لیے۔ یہ دیش سب کا ہے، یہ دیش کسی کے باپ کا نہیں ہے، مولانا اویس اصلاحی نے ڈائریکٹ کہا۔ ناظرین، آج حکومت قانون کو بار پاس کر رہی ہے
کبھی طلاق ثلاثہ کے اوپر آواز اٹھا رہی ہے، کبھی بابری مسجد کے اوپر آواز اٹھا رہی ہے، کبھی یکساں سول کوڈ کے اوپر اپنے قانون بنانے کے لیے انگلی اٹھا رہی ہے۔ طلاق ثلاثہ کو لے لیجئے، ہر جگہ یہ حکومت ووٹ حاصل کرنے کے لیے کوئی نیا مدعا چھیڑ کر ہر جگہ جب بھی الیکشن کی باری آتی ہے کوئی نیا مدعا چھیڑ کر ہندو مسلم کو لڑا کر ووٹ حاصل کرنا چاہ رہی ہے، اور پورے دیش میں غم کا ماحول چھایا ہے۔ ناظرین، میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی اس ویڈیو کو زیادہ پھیلائیے، اور جتنے بھی جہاں بھی احتجاج ہو رہے ہیں آپ اس کو وائرل کیجئے۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے، آپ اس کو صحیح استعمال کیجئے۔ اللہ اور اس کے رسول کے شریعت پر وار نہ آنے دیجئے، اور دیش میں ہندو مسلم کی تفرقہ نہ کر کے ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہم بھائی بھائی اس شیر کے مزاج